شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 آیتیں ہوگی۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم في سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ یہ 4 آیتیں ہیں، اس کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ ومن یقتل، اور جو قتل کرے مومنن، کسی مومن کو، متعمدن، دیدہ دانستہ، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس اس کا بدلہ، جہنم، جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، وأعد لہ، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار رکھا ہے عذاب عظیمہ، بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس کے لیے، القا، جس نے ڈالا، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، تم اس کو نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں، مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، تو فتبینوا، تم بھی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما، اس کاروائی پر، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرہ، خبردار۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر، لا یستوی، نہیں ہے برابر، القاعدون، بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، جو ضرر والے نہیں ہیں، اور والمجاہدون، اور وہ جو جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجتاً، درجے کے اعتبار سے، وکلا وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، وفضل اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، المجاہدین، مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیمہ، بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، درجات منہ، یہ درجے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورحمۃ، اور مہربانی ہے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، رحمت کرنے والا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، یہ آسان سا ترجمہ ہے، تفسیر بھی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ترجمہ ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، کل یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کسی شخص نے، کوئی مومن کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جان بوجھ کر کیا کرے، قتل کرے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کا حکم آ جائے، آج ابھی کر دوں گا میں تلاوت۔ اور اگر کسی سے کوئی خطاً قتل ہو جاتا ہے، کسی مومن سے کوئی خطاً قتل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے 2 بدلے ہیں، ایک اس نے حقوق اللہ کو ضائع کیا، اور ایک اس نے حقوق العباد کو ضائع کیا۔ تو حقوق اللہ میں کیا کرے گا، اس کا کفارہ کس طرح دے گا، ایک غلام آزاد کرے گا، غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دیت دے گا، مقتول کے ورثاء کو کیا کرے گا، دیت دے گا۔ دیت کتنی تھی، وہ ساری تفصیلات کل آپ نے سن لی ہے۔ تو یہ کس صورت میں تھی، یہ دونوں چیزیں، جب قتل خطا ہو، پھر 2 کام کریں گے، ایک غلام دیں گے، غلام نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل کیا ہے، روزے رکھیں گے،
اور دوسرا کام کیا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو کیا کریں گے؟ دیت دیں گے. یہ قتل خطا کی صورت ہے. اور آگے اللہ بھی اس آیات سے اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا تو اس کا کیا حکم ہے. یہ ابھی قرآن مجید کی طرف دیکھیں. فرمایا ومن یقتل، اور جو قتل کرے مومنا کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس اس کا بدلہ جہنم جہنم ہے. اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدا فیہا ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں، دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ اور اللہ رب العزت کا اس پر غضب ہوگا، علیہ ولعنہ اور اللہ رب العزت کی اس کے اوپر لعنت ہوگی. وأعد لہ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابا عظیما، بڑا عذاب. ٹھیک ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ جو ہے، حقوق العباد میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی مومن کو کیا کرنا ہے؟ جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور حقوق اللہ میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حقوق اللہ میں یہ شرک ہے. اور یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی کو جان بوجھ کر، کسی مومن کو جان بوجھ کے کیا کرنا؟ قتل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ اس میں تینوں صورتوں آ جاتی ہیں، اللہ کی ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا وہ کام ہو گیا یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا کام ہو جائے گا اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور آپ نے چاہا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میرا کام ہو جائے گا اگر اللہ کو منظور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑکا، فرمایا اجعلتنی، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے عربی کے، کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ کسی کو مجھے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ تو فرمایا کہ تو یہ کہہ کہ اللہ وحدہ لا شریک، جو چاہے گا وہ ہوگا، جو اس کو منظور ہوگا وہ. کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث شریف ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. پہلی روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوگا تو پھر میرا کام ہو جائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو منظور، اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو کیا ہوگا؟ میرا کام ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع فرمایا. فرمایا کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے؟ تو یہ کہے کہ اللہ چاہے گا، اللہ کو منظور ہوگا تب ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ لا علمی میں جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مشیت اور ارادہ اور مشیت جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفات میں بھی اللہ کے ساتھ صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اور مشیت اور ارادہ یہ کیا ہے؟ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اب اللہ کی صفت میں کسی کو شریک، نبی کو، ولی کو، کتب کو، ابدال کو، فرشتے کو، کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اور بہت سے لوگ جہالت کی بنا پر یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کوئی عداوت نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے. بس بہت سے لوگ غلط فہمی میں بدعات بھی کرتے ہیں، غلط فہمی میں محبت میں آگے جا کر شرک بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے میرے تجارت میں نفع ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے میں جو ہے تندرست ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے میرا وہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور میرا رشتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، تو مشیت اور ارادہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. تو اللہ کی ذات میں بھی شرک نہیں کرنا اور صفات میں بھی. بہت سے میں نے آپ کہا نا یہ ساری باتیں اکثریت جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ ان کو بتائیں نا یہ شرک ہے اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، وہ کبھی بھی شرک نہ کریں. اکثریت لوگ جو جاہلیت کی بنیاد پر انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ بدعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ممبر ہے، اس کے اوپر شراب کی 100 بوتلیں پڑی ہوں اور ایک آدمی آ کر ممبر پر بیٹھ کر 100 بوتلیں پیتا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہے
جتنا ایک آدمی بدعت کرتا ہے، یہ کہا جتنا ایک آدمی بدعت کرتا ہے، کیونکہ ادھر شراب کی بوتلیں پیے گا نا وہ خود بھی اس کو گناہ سمجھے گا، اور عوام جو بیٹھ کر دیکھے گی اس کو مسجد میں پی رہا ہے، محراب کے اوپر بیٹھ کر شراب کی بوتل پی رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے گناہ گر، ٹھیک ہے، اس سے دین کا نقشہ تبدیل نہیں ہو رہا، سب کو پتہ ہے گناہ ہے، لیکن ایک بدعت سے پوری دین کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو ایک چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین سمجھنا، یہ دین کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی انسان پر اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایک شراب پی رہا ہے، وہ ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے، یار تو گناہ کا کام کر رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بڑھاپے کے عالم میں آ جائے یا کہ وہ توبہ کر لے گا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لیکن ایک شخص جو بدعت کر رہا ہے تو وہ بدعت گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہا، وہ تو اس کو سنت سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو فرض سمجھ رہا ہے، اس کو واجب سمجھ رہا ہے، تو وہ ساری زندگی کرے گا اور وہ ثواب کی نیت ثواب سمجھ کے کرتا ہے نا، تو کوئی ثواب پر کوئی اپنے لیے معافی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا نا، تو وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ تو بدعت کی نحوست بہت بڑی ہے، یہ فرمایا نا ایک بدعت 100 کبیرہ گناہوں پر بڑا ہے۔ تو اکثریت لوگ شرک میں مبتلا ہے اور اکثریت لوگ وہ بدعات میں مبتلا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ضد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، باقی سارے جہالت۔ دیکھیں انبیاء کے ساتھ جو پہلے قوموں نے شرک کیا، انبیاء کو اللہ کے برابر کیا، تو وہ کیا انہوں نے بغض کی وجہ سے کیا تھا؟ محبت، اتنی محبت میں آگے چلے گئے تھے کہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنایا، انبیاء کو شریک کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی افعال میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کوئی عداوت تو نہیں تھی، وہ تو محبت میں اتنے آگے چلے گئے تھے۔ تو ہر چیز کا بیلنس ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، ہر چیز ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنا اپنا اس میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ہاں اگر کوئی شرعی احکام ہے، یہ ہے تکوینی احکامات، یہ ہے تکوینی، کوئی شرعی حکم ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جی نماز پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جی والدین کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول نے پہنچایا ہے، تو شرعی احکامات میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن تکوینی احکامات جتنے بھی ہیں جس میں اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے، بیماری دینا، صحت دینا، یہ سارے تکوینی احکامات ہیں، ٹھیک، کامیابی ناکامی، یہ سارا اللہ، تو اس میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یہ اللہ کی صفت ہے تو وہ اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی، اور اللہ کے افعال جو ہے، اللہ کے جو افعال ہے اس میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حقوق العباد میں جو سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا وہ قتل ناحق کا ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ قتل ناحق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اس آیت کا شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا ایک لشکر بنایا اور اس کے اوپر غالب بن قصالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا اور ایک علاقے میں بھیجا۔ تو یہ لشکر گیا، یہ جب واپسی میں آ رہا تھا، اب جہاد کے لیے ان کو بھیجا، یہ جب واپسی میں آ رہا تھا تو واپسی پر جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ علاقہ قبیلہ بنو اسلم کا تھا، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا قبیلہ بنو اسلم، اور یہ کچھ پہاڑوں پر رہتے تھے، کچھ میدانی علاقے میں رہتے تھے۔ اس قبیلہ بنو اسلم سے ایک ان کا قبیلہ بنو اسلم کا یہ ایک خاندان کا ایک بندہ تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، مرداس بن رحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ میدانی علاقے میں بکریاں چرا رہا تھا، لیکن وہ اسی مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اسی سوچ میں تھا کہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، میں کس طرح ہجرت کروں، ادھر بیوی بچے ہیں، وہ اسی کہ اب میں اس کو بیچوں، اور اسی ٹینشن میں تھا کہ میں کس طرح ہجرت کروں، کیونکہ ابتدائی اسلام میں ہجرت فرض تھی، تو اس نے ہجرت کرنی تھی، لیکن اسی سوچ پہ انسان ہے نا سوچتا رہتا ہے کہ یار پھر بچوں کا کیا بنے گا، پھر بیوی کا کیا بنے گا، والدین کا کیا بنے گا، ریوڑ بیچوں گا تو پھر کدھر جاؤں گا، یہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، اسی سوچ میں تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ اسی سوچ میں ادھر اپنی بکریاں چرا رہے تھے، پورا ریوڑ تھا ان کے پاس بکریوں کا، تو ادھر سے یہ مجاہدین گزر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدینوں کا ایک دستہ بھیجا تھا نا جہاد کے لیے، جو واپسی پر آ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا، تو اس نے جب دیکھا کہ مجاہدین نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں
تو ایک عقیدے کا آدمی ہو نا، اپنے عقیدے کا آدمی، اگرچہ عقیدہ سچا ہے یا برا ہے، لیکن آدمی کو ویسے ہی اپنے عقیدے والے آدمی سے محبت ہوتی ہے۔ تو ایسے جب دیکھا مجاہدین آ رہے ہیں تو یہ کھڑا ہو گیا ان کے اعزاز کے لیے، تاکہ ان کو سلام دعا کریں، جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں نا، علماء آتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں، چلو تو یہ وہ کہتے ہیں چلو مجاہدین آ رہے ہیں ہم سلام دعا کر لیں گے، تو وہ یہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ اب جب مجاہدین آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھو میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو میں مسلمان ہوں۔ تو جب انہوں نے سلام وغیرہ کیا تو مجاہدین نے سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تاکہ میرا ریوڑ بکریوں کا بچ جائے، میں مجاہدین سے بچ جاؤں، کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو یہ ہجرت کرتا نا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا اور ان کو بدگمانی پیدا ہوئی اور انہوں نے جو اس کو قتل کر دیا، اس صحابی کو قتل کر دیا، اور وہ جو ریوڑ تھا بکریوں کا وہ لے آئے۔ تو اس پر قرآن کی آیات اتری، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لو، خوب تحقیق کر لو۔ بھائی جب اس نے سلام کیا تمہارے اوپر، اسلام کا ظاہر کیا تو پھر خوب تحقیق کر لو۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، القا، جس نے ڈالا، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، ٹھیک ہے، کہ تم اس کو نہ کہو لست مومنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ اس نے تمہارے اوپر سلام ڈالا، اسلام کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میں مومن ہوں، اور تم نے کیا کہا کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، تم نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا، تمہاری آنکھیں لچکا گئی۔ فرمایا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، ٹھیک ہے، تم نے تھوڑے سے غنیمت کے بارے میں اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، پس تم بھی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ دیکھو تم پہلے مسلمان نہیں تھے، تم مسلمان ہوئے، پھر جب تم سے لوگ پوچھتے تم کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لوگ تمہارے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ اگر تمہارے اوپر لوگ اعتماد نہ کرتے تو تمہارا پھر کیا اثر ہوتا؟ تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں، مسئلہ بھی یہ ہے، تو اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ ہاں وہ زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا عمل اسلام کے خلاف ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح قادیانی ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں زبان سے کہتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس طرح جو ہے منکر حدیث ہے، وہ حدیث کا کہتا ہے حدیث کوئی شے نہیں ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں منکر حدیث، تو وہ لاکھ دفعہ کہ مسلمان ہے، لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا عمل کیا ہے؟ وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح رافضی ہیں، تو وہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، یہ اصلی صورت میں نہیں ہے قرآن مجید۔ اسی طرح اور بھی فرقے ہیں، بھائی فرقہ ہے اور باب فرقہ ہے، وہ محمد علی باب جو ہے ان کو، اس کو پیغمبر مانتے ہیں۔ بھائی فرقہ باؤدین جو ہے اس کو پیغمبر مانتے ہیں۔ تو ایسے فرقے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، تو ان کو تو وہ لاکھ دفعہ کہیں ہاں جو جس کا عقیدہ اور عمل اسلام کے مطابق ہے اور وہ مسلمان کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کذالک کنتم من قبل فتبینوا ان اللہ کان، تو مسلمان کو مسلمان کہنے میں بھی، یعنی مسلمان کافر ہے اور اس کو کافر کہنے میں بھی یعنی خوب تحقیق کر لو۔ مسلمان ہے تو اس میں بھی جلد بازی نہ کرو، کافر ہے تو اس میں بھی جلد بازی، ہر چیز کی تحقیق کر لو، فتبینوا، خوب تحقیق کر لو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بما تعملون، جو کچھ تم کاروائیاں کر رہے ہو، خبیرا، خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون من یہاں سے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین، ایک جہاد کرنے والے ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو جہاد نہیں کرتے، تو یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجاہدین اور غیر مجاہدین کے درمیان فرق واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، جو ضرر والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں ویسے ہی بیٹھے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی لولا لنگلا نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، کوئی تو بوڑھا نہیں ہے، کوئی ضرر اس کو نہیں ہے، نابینا نہیں ہے، اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مومن ہے۔ اور والمجاہدون، اور وہ جو جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہیں اور ان کو کوئی ضرر بھی نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں، تو فرمایا لا یستوی القاعد، یہ برابر نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آخری غزوہ تھا، بڑا سخت غزوہ تھا یہ غزوہ، اس کو تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے، 9 ہجری کو، بس یہ آخری غزوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات آپ کی ہوگی۔ تو یہ رومیوں کے ساتھ تھا اور بہت بڑا لشکر تھا، رومی تقریباً 2-2.5 لاکھ تھے،
اور یہ مسلمان تقریباً 30,000 تھے. مسلمان بھی کافی بڑا لشکر تھا, یعنی اس سے پہلے 30,000 نہیں ہوئے تھے, یہ آخری جنگ تھی نا. تو مسلمان فصلیں بھی پکی ہوئی تھی, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, گرمی بھی شدید تھی. تو مسلمان جب گئے غزوہ تبوک, لمبا سفر تھا, صحابہ کرام کے پاؤں پھٹ گئے تھے, اور یہ پاؤں کے جو چمڑے ہیں یہ بھی نکل گئے تھے, یعنی چل چل کے, اور حتیٰ کہ پانی جو ہے ختم ہو گیا تھا راستے میں, اور ایک دوسرے سے پانی مانگ رہے تھے, پانی بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ 2 آدمی بے ہوش ہو کر گرے, اور پھر آواز لگائی صحابہ کرام نے کہ پانی کسی کے پاس ہے تو پانی دو. یہ 2 بندے گر گئے بے ہوش پیاس کی وجہ سے, تو پانی پھر بھی کسی کے پاس نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو ذبح کرو اور اس کی اوجری نکالو, اور اس کی اوجری کو نچوڑ کے ان جو بے ہوش ہو گئے ان کے منہ میں, اس کو نچوڑ کے جو ہے اس سے کوئی پانی ٹپکے گا وہ ان کے منہ میں ڈالو تاکہ ان کو ہوش آئے. اتنا سخت جنگ تھی غزوہ تبوک جو ہے. لیکن آپ سے اس موقع پر آپ سے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رہتے مدینہ میں ہیں لیکن ان کو اجر و ثواب مکمل مل رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے تو پاؤں پھٹ گئے ہیں اور ہم اتنے تنگی میں ہیں, اور وہ مدینہ میں رہ کر ان کو ہمارے جیسے برابر اجر مل رہا ہے. فرمایا ہاں ان کو برابر اجر مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوشی سے نہیں بیٹھے, وہ معذور ہے, کوئی لوڑا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی نابینا ہے, ان کا دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی غزوہ تبوک میں شریک ہوں, لیکن وہ عذر کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے, وہ خوشی سے نہیں بیٹھے. تو فرمایا کہ جو شخص کوئی نیت کرتا ہے اچھی تو اس کو اس نیت کا بدلہ ملتا ہے. فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی نیت بھی نہیں کی, ایک جہاد فرض تھا ہمارے ملک میں, جہاد فرض ہو گیا, جہاد پھر بھی نہیں کی, یا اس نے نیت بھی نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے دن ہمارے ملک میں جہاد فرض ہوگا میں بھی جہاد کروں گا, یعنی نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی. فرمایا وہ شخص منع تو وہ منافقت کی موت مرے گا, اور دوسری حدیث میں آیا کہ وہ مردار مرے گا. ٹھیک ہے. اور فرمایا جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی نیت کی, جہاد نہیں آیا اس کے دور میں, اس کے زمانے میں, لیکن اس نے نیت کی تھی جب جہاد فرض ہوگا تو میں جہاد کیا کروں گا, میں کروں گا. فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ سے فرمایا وہ چرپائی بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے. اس کو کس کے ساتھ کھڑا کریں گے؟ شہداء. تو نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. فرمایا فضل اللہ رب العزت نے فضیلت دی المجاہدین, ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا, باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسہم اپنے جانوں کے ساتھ. کس پر فضیلت دیا؟ علی القاعدین بیٹھنے والوں پر, درجتاً درجے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, وہ اس کا درجہ اور ہے ان کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے جہاد نہیں بھی کیا نا, ایمان تو لائے نا, ایمان کا صلہ تو ان کو ملے گا, جنت تو ملے گی نا, اگرچہ جہاد مجاہدین کا درجہ اور ہے وہ لیکن وفضل اللہ المجاہدین, لیکن فضیلت دی اللہ, پھر فرما رہے ہیں مجاہدین کو اللہ نے, علی القاعدین بیٹھنے والوں پر, اجر عظیمہ بڑے اجر کی, درجات منہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے درجے ہیں, ومغفرت مغفرت ہے, ورحمت بخشش ہے, وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا, رحیم رحمت کرنے والا. آمین. الحمدللہ والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم.